اور دنیا میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں کے بادشاہ ہر کام خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے. ہمارے جو حاکم ہیں، جب سے دنیا بنی ہے مسلمانوں کے حکمران آتے رہے ہیں، وہ بنتے رہے ہیں، ابھی بھی بنتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. دیکھا ہے کہ دنیا کے جو حاکم ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے. اسی طریقے سے مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبے دیے دنیا میں بھی. ہر ایک محکمے میں ہر کسی کو ایک افسر اعلیٰ بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نہ کہ حاکم کے پاس. بھائی کوئی وزیر اعظم کے پاس تو نہیں جائے گا نا، کیا بھائی وزیر اعظم صاحب مجھے دوا دلا دو، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی مقدمہ چلے گا تو ڈائریکٹ ہم جج کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصولی ضابطے کے تحت ہمیں جو ہے وکیل کرنا پڑے گا. وکیل ہماری بات جج تک پہنچائے گا، ڈائریکٹ تو نہیں گئے. اسی طریقے سے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنا حاکم بنایا ہے. یہ تو دنیا کے حاکم ہے نا، اور ان پر بھی افسران بنے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں یہ مقدمے جو ہوتے ہیں نا، مقدمے یہ ایسے مقدمے ہوتے ہیں کہ آپ کا ہی پیسہ ہوتا ہے اور آپ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن بات آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. بولنا وہی ہے جو وکیل کہے گا. یہ بہت اذیت والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے معاملے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں. اب اسی طریقے سے اب کوئی بادشاہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی رعایا اس کی بادشاہ چھوڑ کر کسی اور کو بادشاہ مان لے. یہی اسلامی اصول ہے. ہم بھی اگر حضور سے مدد مانگتے ہیں، صحابہ سے مدد مانگتے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کے دیے ہوئے سے مانگتے ہیں. حقیقتاً مدد کرنے والا رب تعالیٰ ہے. تو اسی طریقے سے اپنی ضروریات دین اور دیگر معاملات ہم دنیا والوں کے پاس جا کر حل کراتے ہیں. حالانکہ یہ بھی تو غیر ہے نا. اگر غیر سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ بھی شرک ہوگا. اگر یہ بات مان لی جائے تو خود قرآن والے، حدیث والے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی اس بات سے نہیں بچ سکتے. تو اس لیے ضروری ہوا کہ قانون بنائے جائے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی مقدمہ کرنا ہے تو وکیل کے پاس جاتا ہے، جج تک بات پہنچتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنائے. اب قانون کیسے بنائے؟ اس پوری دنیا کی کائنات کا نظام چلانے کے لیے ملائکہ مقرر فرما دیے. ملائکہ مقرر فرمائے اور پھر ہر ایک ملائکہ کو اس کے کام سپرد کر دیا. مثال کے طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، ان فرشتوں کا جو افسر اعلیٰ ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. اسی طریقے سے فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے، ایک فرشتہ ہے رزق پہنچاتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہی فرشتہ اس کی تقدیر بھی لکھتا ہے، وہی فرشتہ اس کی قبر کے معاملات بھی لکھتا ہے. غرض یہ ہے کہ کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام فرشتوں کو دے دیا. اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ محتاج ہے. نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. آپ نے کبھی وزیر اعظم کو کام کرتے دیکھا ہے؟ میں فاروق اعظم کی بات نہیں کر رہا، ابھی کے جو چل رہے ہیں نا، کبھی کام کرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. یہ تو دنیا کی رعایا ہے، یہ خود کام نہیں کرتے کیونکہ ان کی شان کی لائق نہیں ہے. اب اللہ
اس نے ہی فرشتے عطا فرمائے ہیں اور انہی کو مقرر فرمائے ہیں، تو اب یہ لوگ اللہ کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف درجات فرشتوں کے ارشاد فرمائے، اور اسی طریقے سے اپنے مقبول بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے درجات عطا فرمائے۔ جب کتب تصوف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس اولیاء اللہ کا کون سا مقام ہو، کس مقام پر وہ فائز ہے۔ داتا علی حجویری شخصیت وہ ہے کہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر اپنے مریدی وہ شخصیت ہے، یعنی 700 سال پہلے بھی یہ تصوف جاری تھا کہ ایسے لوگ موجود تھے کہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر کعبے کی زیارت کرا دیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ